بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کے ذکر کی اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کے قلب و نظر کو اہل اللہ کی محبت میں جلا عطا فرمائے اور ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ ہمارے لیے نہایت ہی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس وقت حضرت شاہ سمنان امام العارفین حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں اور آپ کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں حلقہ اشرفیہ کراچی کا غلام اشرف جیلانی صاحب۔ تقریباً ان سے میرا 10 برس کا تعلق ہے، اور ہر سال تسلسل کے ساتھ جس خلوص اور محبت سے یہ پوری کراچی کے تمام علماء کو، جامعات کے اساتذہ کو اس محفل کی دعوت دیتے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید استقامت عطا فرمائے اور ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تصوف راہ سلوک، تزکیہ نفس، دل کو غیر کی محبت سے پاک کر لینا، اپنی عادات و اطوار کو اخلاق رذیلہ سے مصفہ اور مزکہ کر لینا، اور اس قلب کا غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو جانا، یہ تمام اصطلاحات تصوف کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں، اور اسے انگریزی میں آپ سائنس آف ہارٹ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ علم جو انسان کے ذہنی رویوں سے بحث کرتا ہے اسے نفسیات کہتے ہیں، اور وہ علم جو آپ کے قلب کے رویوں سے بحث کرتا ہے اسے علم تصوف کہا جاتا ہے۔ اور حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تصوف کے جس قدر بھی مشرب ہیں ان تمام کی منزل وہی مقام ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حاصل کیا ہے۔ اور تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان احوال قلب کے ساتھ اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کر لے تو اسی کو دراصل تصوف کہا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ لطائف اشرفی جلد اول کے لطیفہ نمبر 6 کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ لطائف اشرفی، لطائف لطیفہ کی جمع ہے، اور عربی زبان میں لطیفہ کا معنی ہے نقطۃ تؤثر فی النفس، ایک ایسا علمی نقطہ جو اس قدر اثر انگیز ہو کہ آپ کے قلب و ذہن پر اثر کر جائے، ایسے علمی نقطے کو لطیفہ کہا جاتا ہے۔ تو لطائف اشرفی میں حضرت سید اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ نے ایسے ہی علمی نکات بیان فرمائے ہیں جو ہمارے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخشتے ہیں۔
حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل تصوف میں آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیگر شیوخ کو شیخ کہا جاتا ہے اور آپ کو شیخ اکبر اور خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی اس کتاب میں آپ کو جا بجا شیخ اکبر علیہ الرحمہ کے حوالہ جات، چاہے وہ فتوحات مکیہ سے ہوں یا فصوص الحکم سے ہوں، مختلف مقامات پر آپ کی کتاب سے بھرپور استفادہ ہمیں ان لطائف میں نظر آتا ہے۔ تو چھٹا لطیفہ وہ شیخ ہونے کی اہلیت اور مرید کی شیخ کی اقتداء اور مشائخ بننے کے لیے ایک انسان کے لیے کیا آداب ہیں، آپ نے اس باب میں ان آداب کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی شیخ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، کسی خانقاہ سے ارادت قائم کر لیتے ہیں، تو کوئی طالب علم بغیر طلب کے طالب نہیں بنتا، اور کوئی مرید بغیر ارادہ کے کبھی مرید نہیں بنتا۔ تو جب تک آپ کے قلب و ذہن میں ارادت نہ ہو، طلب علم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچنے کا جذبہ نہ ہو، جنون نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص راہ سلوک کا مرید نہیں بن سکتا، نہ طالب حقیقی بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم اس راہ سلوک میں قدم رکھ دیتے ہیں، ان مشائخ اور اولیاء سے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، تو اب اپنے ارادے کو، اپنی طلب کو اس قدر سچا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طلب کے طفیل ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، کہ اگر کوئی علم کی طلب کرتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ طالب علم نہیں ہوتا، مفتی اکرام صاحب تشریف فرما ہے، ہر طالب علم کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم کی ڈیزائر اور ایک جنون عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ایک صفت وَيُزَكِّيهِمْ بیان فرمائی ہے، یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت سے تعلق ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ تعلق کبھی منقطع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کا یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ کبھی بالواسطہ ان مشائخ سے تعلق کی صورت میں، اور کبھی حضور علیہ السلام کا کرم ہو جائے تو وہ کسی امتی کا براہ راست تزکیہ بھی فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اور حضرت جہانگیر اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں یوسف بن حسین سے یہ بات روایت کرتا ہوں، یہ بات بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قلت لذنون، میں نے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو سوال کیا کہ میں کن لوگوں کی مجالست اختیار کروں، من اجالس، تو قال علیک بصحبتی من یذکرک اللہ عز وجل رؤیتہ، فرمایا جس شخص کی رؤیت، اس کا دیکھنا، اس کا دیدار تمہیں اللہ کا ذکر یاد دلا دے، تم اس کی صحبت کو اختیار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے پروردگار عالم اسے اپنا ہم نشین بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی رویت تمہیں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یاد دلا دے، وَتَقَعُ هَيْبَتُهُ عَلَى بَاطِنِكَ، اور اس کی ہیبت تمہارے باطن پر اس قدر غالب آ جائے کہ تم اس کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، وَيَزِيدُ فِي عَمَلِكَ مَنْطِقُهُ، اور جب وہ کلام کرے تو اس کا کلام تمہارے
علم اور عمل میں اضافہ کر دے۔ یہ جو بینر پر لکھا ہے تارک سلطنت، آپ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں یہ خیال لائیں، جو شخص ایک بڑے خطہ اراضی کا حکمران ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے زہد اختیار کر لے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، فرمایا جب کوئی بندہ خدا اللہ کی رضا کے لیے دنیا ترک کرتا ہے تو اللہ حکمت کو اس کے دل میں اگا دیتا ہے۔ وَأَنْتَقَ بِهَا لِسَانَهُ، حکمت کو اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اللہ اسے دنیا کے عیوب بھی دکھا دیتا ہے، دنیا کے امراض بھی دکھا دیتا ہے اور ان امراض کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ وَيُزَهِّدُكَ فِي الدُّنْيَا عَمَلُهُ، جب تم اس کے عمل کو دیکھو تو تمہارے دل میں جاہ و منصب اور اقتدار کی محبت پیدا نہ ہو، اس کی صحبت تمہیں دنیا میں مستغرق نہ کر دے۔ فرمایا اس کی صحبت تمہیں دنیا سے بے رغبت بنا دے۔ فرمایا اور جب تک تم اس کی صحبت میں رہو تو وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے ان ملفوظات میں ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرید کے احوال سے واقف ہو، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ عالماً بعلوم التجرید والتفرید، کہ وہ ترک دنیا اور تنہائی کے علوم کا عالم ہو۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایسے بندہ خدا کے رستے کی پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع کر چکا ہے۔ دیکھیے ایک توبہ ہے اور ایک انابت ہے، اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ انابت یہ ہے کہ من الکل الی من لہ الکل، کہ آپ کل کائنات سے رخ موڑ کر اپنا رخ اس بارگاہ کی طرف کر لیں جس کا سب کچھ ہے۔ تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کے رستے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چکے ہوں اور اس بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، فرمایا کہ تم ان کے رستوں کی اتباع کرو۔ علامت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، فرمایا اس کی اطاعت مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب قلب غافل ہوگا تو نتیجہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرے گا اور اس کا معاملہ حد سے گزر جانے والا ہوگا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مجالست میں اپنے آپ کو روکے رکھو۔ یہی وہ صحبت ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم ان اولیاء نے عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اپنے مرید کے احوال سے واقف ہو، اور کیسا واقف ہو؟ فرماتے ہیں کہ وہ ترک دنیا اور تنہائی کے علوم جانتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گمان کرتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی ظاہری اور باطنی اتباع کے بغیر، قولی اور فعلی اطاعت کے بغیر، اعتقادی اور حالی پیروی کے بغیر منزل کو پہنچ سکتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ یہ بات دوبارہ سنیے گا، اطاعت کی کتنی قسمیں کر دیں، کہ وہ قولی ہو یا فعلی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ اعتقادی ہو یا حالی ہو، اپنے اعتقاد میں کبھی حضور علیہ السلام کے رستے کو نہ چھوڑ دینا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو تمہارا حال بننے کا حکم دیا تو پھر تمہاری نماز میں، تمہارے روزے میں، تمہاری زکوٰۃ کی ادائی میں اور تمہارے حج کرنے میں وہ صرف تمہارا قول نہ ہو بلکہ وہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، تمہیں کیفیت لا ریب نصیب ہو جائے، اور جب کیفیت احسان مل جائے گی تو پھر پروردگار عالم تمہیں مراقبہ اور مشاہدہ کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ تمام اقسام کی اتباع اور اطاعت فرماتے ہیں کہ شیخ کے لیے ضروری ہے۔ اگر استاد اور شیخ اس مقام و مرتبے کو نہیں پہنچا تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ صحرائے گمراہی میں صحرا وردی کرتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کی مثال ایک انڈے کی طرح سے ہے، اس میں اڑنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس انڈے کو ایک ایسے اثر انگیز مرغ کی ضرورت ہے جو اپنی تمام تر صفات کے ساتھ اپنے اثر کو، اپنی حمایت کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ اس انڈے پر ایسا اثر چھوڑے کہ جب وہ انڈا اپنی بیضگی کا لباس اتارے تو وہ تمام تر صلاحیتیں انڈے میں سے نکلنے والے چوزے میں منتقل ہو چکی ہوں۔ آپ نے شیخ کی تربیت کو اس انداز سے تعبیر کیا ہے، اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رستے کے لیے شیخ کامل ضروری ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شیخ کے پاس قرآن و سنت اور اجماع امت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ شیخ کے پاس قرآن و سنت اور اجماع امت کا علم ہونا چاہیے، اور فرمایا اس علم ظاہر کے ساتھ وہ سلوک کی باطنی منازل کو بھی جانتا ہو تاکہ ضرر رسا چیزوں سے وہ اپنے مرید کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں صرف چند ایک باتیں اور بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مسند پر نہ بیٹھے جب تک اسے شیخ کی طرف سے اجازت نصیب نہ ہو۔ جس طرح سے علم حدیث کی ایک اجازت ہوتی ہے، اسی طرح علم تفسیر کی بھی ایک اجازت ہوتی ہے، بعینہ علم تصوف کی کتب کی بھی ایک اجازت ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ جو نقش نال پاک مصطفیٰ بنایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نقش کے بنانے کی بھی ایک سند ہے، اور ہمارے محدثین نے اس کا بھی خیال رکھا کہ جن کے پاس حضور علیہ السلام کے تبرکات ہوں ان تبرکات کی بھی ایک سند ہوتی ہے۔ آپ اگر امارات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان، یوٹیوب پر جا کر آپ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر جب اپنے مبارک بالوں کو اتروایا اور صحابہ کرام میں تقسیم کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت جھولی پھیلا کر طواف کر رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حاصل کر رہے تھے، تو وہ ایک زلف مبارک انس بن مالک کے خاندان سے تاحال امارات کے خاندان میں ہے، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس مبارک زلف کی زیارت کرتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم اس میں زندگی اور حرکت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو یہ اجازت بہت ضروری ہے، کیونکہ محض استاد سے پڑھ لینا اور ہے، اور اجازت کے ساتھ تمام تر مشائخ کی فیضان نظر کا آپ کے کام میں شامل ہو جانا یہ اور بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اجازت ضروری ہے، اور پھر نسبت مع الحق، اور نسبت حضوری جب تک دل میں پختہ نہ ہو جائے، فرمایا کسی کو شیخوخیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو لغو لا یعنی لہو
اور غلط کاموں پر مؤاخذہ کرو، مرید کا محاسبہ کرو، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر شیخ خود محاسبہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر مرید کے سامنے اپنے اخلاق اور کردار کی تنزیہ و تقدیس سب سے زیادہ کامل صورت میں ہونی چاہیے۔ تصوف اس ظاہری گیٹ اپ کا نام نہیں ہے، یہ تو التحلی والتخلی، کہ انسان اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کر لے اور اخلاق رذیلہ کو ترک کر لے۔ اور ایک عجیب و غریب بات پھر آپ نے لکھی، فرماتے ہیں کہ اگر شیخ یہ محسوس کر لے کہ میرے معاصرین میں مجھ سے زیادہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق زیادہ قوی ہے، تو فرماتے ہیں کہ شیخ کو چاہیے کہ خود بھی اس کی صحبت کو اختیار کرے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی صحبت اختیار کرنے کا حکم عطا کرے۔ شیخ اکبر نے اپنے وصایا میں آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دوست کے بھائی کا وصال ہو گیا، تو خواب میں اس بھائی نے اپنے بھائی کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو بھائی نے کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں نعمتیں عطا کی، میں جہاں چاہوں جتنا چاہوں کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں۔ تو بھائی نے کہا کہ میرا سوال ان نعمتوں کے بارے میں نہیں، مجھے یہ بتاؤ ہل رأیت ربک، کیا تمہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بھائی سے یہ سوال کیا تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت مرنے کے بعد صرف اسے نصیب ہوگی جسے اللہ کا عرفان نصیب ہوگا، جسے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوا اسے کبھی پروردگار عالم کی رؤیت نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوئے تو سفر طے کر کے اندلوسیہ میں اشبیلیہ کے مقام پر میری مجلس میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کی مصاحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کا پورا علم رکھتا ہو، خود طیب اور پاکیزہ غذا کھاتا ہو اور اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو پاکیزہ طیب غذا کھانے کی تلقین کرتا ہو۔ فرمایا کیونکہ پاکیزہ غذا سالک کے معدے میں اس درخت کی مانند ہے جس کا بیج پاک ہوتا ہے۔ اگر معدے میں پاکیزہ درخت کا بیج لگ جائے تو پھر اعمال صالحہ برگ و بار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا آپ نے یہ 8 سے 10 شرائط بیان کی ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات پائی جائیں تو اس کی صحبت اور مجالست کو اختیار کیا جائے۔ میں اپنی گفتگو کو پیر رومی علیہ الرحمہ کے اس واقعے پر ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بہروپیہ جو بہروپ دھار کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک بہروپ دھار کر بادشاہ کے دربار چلا گیا۔ اس بہروپیے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے، میں اگلی بار آپ کی مجلس میں آؤں گا تو انعام کا حقدار پاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ کچھ عرصے بعد وہ بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ نے پہچان لیا، انعام نہیں مل سکا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دوسرے لبادے میں آیا، بادشاہ نے پھر پہچان لیا۔ اس بار وہ شہر سے کسی دور علاقے میں چلا گیا، داڑھی کاٹنا چھوڑ دی، ایک بڑی داڑھی رکھ لی۔ ضمناً ایک بات سمجھ لیں، علماء کے اختلافات فقہیہ اپنی جانب الگ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں جتنے محدثین نے احادیث کو نقل کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کف اللحیہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک سینہ مبارک کو بھرنے والی ہے۔
لہٰذا ان اہل علم کے اختلافات کی طرف توجہ کرنے کے بجائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو ادا کریں۔ تو اس نے بڑی داڑھی رکھ لی، سر پر عمامہ باندھ لیا، جبہ پہن لیا، کندھے پر رومال، ہاتھ میں تسبیح۔ اب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، وہ اس نے شیخ بننے کا اعلان کیا، پیر بن گیا۔ اب اس کی شہرت آس پاس اور اطراف کے علاقوں میں پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ تک اس کی خبر پہنچی۔ بادشاہ اہل اللہ سے محبت کرتا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے میں کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو کسی سے ملاقات نہیں کرتا، لوگ دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو بادشاہ اپنے تخت کو چھوڑ کر اس بہروپیے کے پاس غار میں حاضر ہوا۔ جب غار میں اس بہروپیے کے پاس بادشاہ پہنچا تو بادشاہ نے اس سے دعا کروائی، اس بہروپیے نے بادشاہ کے لیے دعا کر دی۔ بادشاہ نے ہزاروں دینار اس کے قدموں میں رکھ دیے، اس نے ٹھوکر مار کر اس درہم اور دینار کو دور کر دیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، دعائیں لے کر واپس آ گیا۔ اگلے دن وہ بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا اور کہا کہ مجھے میرا انعام دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو میرے پاس آئے نہیں۔ کہا کہ کل آپ جس سے دعا کروانے گئے تھے وہ میں ہی تھا، وہ میں تھا۔ تو بادشاہ تعجب میں پڑ گیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے اور میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، کل جو میں تمہیں رقم پیش کر رہا تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزارہا دینار اور دراہم، تم نے انہیں ٹھوکر مار دی اور تم یہ 1000 درہم اور دینار کا انعام لینے کیوں چلے آئے؟ گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے اولیاء کا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا، سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی، کندھے پر چادر، میں نے اولیاء کا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اس حلیے کا تقاضا یہ تھا کہ اگر بادشاہ وقت آ کر میرے ایمان کو خریدنا چاہتا ہے یا دولت کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس حلیے کا تقاضا یہ تھا کہ میں دولت کو ٹھوکر مار کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس صحت کے دور میں بہروپیے بھی اللہ والوں کی اس قدر و منزلت کا لحاظ رکھتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج کی اس محفل اور مجلس کی برکت سے ہم سب کو یہ جو حلیہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، علماء کی طرح کا، مشائخ کی طرح کا، پروردگار عالم ان مشائخ کی برکت سے ہم سب کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میرے لیے نہایت لائق احترام حضرت سید محی الدین محمد اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا، جناب غلام اشرف جیلانی صاحب کا، کہ آپ نے اس ناچیز کو یہاں یہ چند ایک کلمات ادا کرنے کا موقع دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔